السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہم سورۃ الفلق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سورت کو ہم بخوبی دیکھیں گے اور خوب اچھی طرح سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے، اچھا لگتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر کچھ اور مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بھی بتائیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قل، قاف نکالنے کی خوب کوشش کریں۔ قاف ایک ہوتا ہے کاف، ایک ہوتا ہے قاف، قاف اس طرح مشق کریں گے تو انشاءاللہ قاف نکل جائے گا۔ قل اعوذ، الف اور عین کو بالکل فرق کریں، اور عین ہوتا ہے ع۔ قل اعوذ، عین کیسے نکلے گا؟ بار بار مشق کریں، عین عین، تو اس طرح مشق کرنے سے انشاءاللہ عین نکلنے لگے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق، قاف پہ جب جزم ہو تو قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز ٹکراتی ہے۔ فلق، فلق نہیں، فلق نہیں بلکہ فلق۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را کو منہ تھوڑا سا گول کریں گے، زبان کو بیچ میں لائیں گے تو را پر ہو جائے گی۔ را برب الفلق من شر ما خلق۔ دیکھیے را کے نیچے زیر ہے اس لیے را باریک پڑھیں گے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے اس لیے اخفا ہوگا۔ من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن، تھوڑا اخفا رک کر کے کریں گے، ومن شر غاسق، سین کو ایک دم باریک نکالیں، سیٹی کی آواز نکلے گی، اور قاف کو بھی خوب نکالنے کی کوشش کریں۔ شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن، یہاں بھی اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے۔ شرری، را کے نیچے زیر ہے اس لیے باریک پڑھیں گے، شرری، شغوی نہیں، شرری، شرن، نون کے اوپر تشدید ہے، نون یا میم پہ تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانے کو یا روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ شر النفاثات فی العقد، تو اس کو اچھی طرح ادا کریں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، سین کو نکالنے کی کوشش کریں، اِذَا حَسَدَ۔ ایک بار پوری سورت سن لیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ دوستو یہ آپ کو
قرآن کا یہ کلاس کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ تھوڑا ہی دیر صحیح دیکھیں، لیکن آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں، قرآن ضرور سیکھیں۔ اس میں آپ کا کوئی فیس نہیں لگ رہی ہے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، قرآن کو عمدہ و بہتر بنائیں اور اپنے بھائیوں اور بہنوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ وہ گھر ہی میں سیکھ سکیں، کیونکہ بعض حضرات وہ ہیں جو معلم کے پاس، استاد کے پاس اب نہیں جا سکتے ہیں، عمر زیادہ ہو چکی ہے، تو گھر ہی میں سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔